اور یہاں فوری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پشاور میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ گزشتہ روز شروع ہونے والی جھڑپوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ پشاور میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیورو چیف فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرزانہ بتائیے گا، 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے، نگراں حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے یا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، آخر ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نگران حکومت کا تعلق ہے تو انہوں نے کل بتا دیا تھا، ایک جو ویڈیو پیغام تھا وہ نگران وزیر اطلاعات کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہاتھ میں لے گا ان کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ کل بھی جو پروٹیسٹر تھے ان کو ریڈ زون کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اسمبلی چوک، خیبر پختونخوا اسمبلی کا چوک جو آگے جا کے خیبر روڈ کے ساتھ ملتا ہے، جہاں ہم سیدھا چلے جائیں تو وہاں پہ ساری اہم عمارتیں ہیں، حساس عمارتیں ہیں، ادھر ان کو روک دیا گیا تھا اور وہاں پہ مسلسل چیلنج کی گئی تھی۔ آج بھی صبح سویرے سے یہ سلسلہ شروع ہے اور پروٹیسٹر کو اس روڈ پر، اس علاقے میں جانے کی بالکل اجازت نہیں دی جا رہی۔ قلعہ بالا حصار کے سامنے میدان جنگ بنا ہوا ہے، شیلنگ بھی ہوتی ہے، ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے، جس سے پروٹیسٹر جو ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب تھوڑا سا سکون ہوتا ہے تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس دوران پروٹیسٹر نے جو ہے، ہم نے دیکھا کہ ای ڈی کی جو گاڑی ہے اس کو بھی پہلے توڑ پھوڑ کی، پھر اس کے بعد جلا دیا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس کی جو گاڑی تھی اس پر بھی پتھراؤ کیا گیا، پولیس پر بھی پتھراؤ کیا گیا، پولیس کی طرف سے شیلنگ کی گئی۔ بہت ہی ایک جو سچویشن جو تھی وہ کریٹیکل تھی اور ابھی بھی ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو جہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ پورے شہر کی مین ایک آپ کہیں کہ ٹریفک کی لائن ہے، جی ٹی روڈ ہے جو آگے جا کے خیبر روڈ ہے، پھر یونیورسٹی روڈ کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو بلاک کرنے کا مقصد پورے شہر کو بلاک کرنا ہے۔ تو جگہ جگہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دکھ رہی ہیں، اور پورے شہر کی جو ٹریفک ہے وہ ایک دم سے ان علاقوں کی طرف آنے والی وہ جیم ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ کو پورے پختونخوا کا بتاؤں تو وہاں بھی سچویشن بہت کریٹیکل ہے۔ اگر ہم مالاکنڈ دیر کی طرف دیکھیں، اسی طرح ہم بنو کی میں دیکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہنگو سے بھی اب اطلاعات آ رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب تک جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ایبٹ آباد میں گرفتار ہوئے ہیں کارکن، پھر اس کے بعد ہنگو سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں بھی کارکن گرفتار ہوئے ہیں۔ تو کل ملا کے ہمارے پاس ابھی تقریباً 40 سے 50 کارکنان اور کچھ ان میں جو ضلعی سطح کے رہنما ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کی گرفتاری بھی ممکن کی گئی ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوات سے بھی ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اہم لیڈروں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے، ان میں ڈاکٹر امجد بھی شامل ہیں جو کہ سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ تو اب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ نگران حکومت کیا کر رہی ہے، تو کیئر ٹیکر حکومت نے جو کل اعلان کیا تھا اب لگتا ہے اس کے اوپر انفیکٹ کل رات سے عمل درآمد شروع ہوا، ایف آئی آر درج کی گئی، اور وہ لوگ جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھے، جو ظاہر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر، تو اگر ان کی خلاف ورزی کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کی پہچان ہو رہی ہے تو ان کو جو ہے اب گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور فرزانہ علی، امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر آپ بتا رہی ہیں کہ یہ تمام تر گرفتاریاں کی جانی ہیں اور بھی گرفتاریاں کا امکان ہے۔ عام رہنما خیبر پختونخوا سے جن کی کوئی گرفتاری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہو، آپ تک کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ دیکھیں، اہم رہنماؤں میں اگر ہم دیکھیں تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سوات کے جو ہیں ڈاکٹر امجد ہو گئے، سعید خان ہو گئے، مراد سعید کے جو ایڈوائزر ہیں خورشید خان، ان کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود تھی۔ پشاور میں مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں جاری ہیں۔